अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदुल मुरसलीन इमामुल मुत्तकीन खातिमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल्लाहिल हम्दु वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। ए मेरे महबूब कह दो, सलाम है अल्लाह के मेरे उन बंदों को जिनको उसने दीन इस्लाम के लिए चुन लिया। ये ज़िंदगी हमारे रब की दी हुई है और इसका वक्त भी रब की तरफ से मिला हुआ है। इरशाद रुबानी है, या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना अलैकुम नूरुम मुबीना। लोगो, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक किताब नासिल हुई है, मुबारकुन, जो बड़ी बरकत वाली है, ताकि तुम उसकी आयात पर गौर करो। और ये किताब ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन और मददगार साबित हुई है। आज हम इंशाअल्लाह सूरत साद के बारे में बात करेंगे। पारा नंबर 23 की सूरत है, 38 नंबर मक्की सूरत है, हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई। इस सूरत में सदाकत कुरान का दावा किया गया। कुरान करीम एक सच्ची किताब है और सच्चा नबी ये किताब लेकर आया। इस सूरत में पे दर पे 9 पैगम्बरों का जिक्र किया गया है और इसमें साबर आज़म का जिक्र है, यानी सबसे ज़्यादा सब्र करने वाले हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। इस सूरत में सब्र के मज़मून को मरकज़ी हैसियत हासिल है। इस सूरत की बहुत से समरात हैं। आपके एक घर है, दौलत की फरावानी है, खुशियाँ हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, नज़र लगने का ख़तरा है, या किसी फ़र्द को नज़र लग जाती है तो इस सूरत को 7 मरतबा पढ़ कर पानी पर दब करें, घर में छिड़क दिया जाए और बच्चे को पानी पिला दिया जाए। आप किसी तकरीब का एहतमाम करते हो, आप तो लोगों को खुशी में इकट्ठा कर रहे होते हो, आने वाला किस निगाह से देखता है और किस दिल से आता है। तकरीब ख़त्म होते ही परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं, तो तकरीब से पहले ही इस सूरत को पढ़ लेना चाहिए। अल्लाह ताला की खुसूसी तौर पर नज़र करम करता है और दुश्मन से निजात मिल जाती है। सूरत को शुरू करते हैं। सूरत शुरू होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साद वल कुरआनि ज़िक्र। कसम है कुरआन की जो नसीहत देने वाला है कि तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो। जैसे पारा 23 की पहली सूरत, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, कि कसम है हिकमत वाले कुरान की कि आप अल्लाह के सच्चे रसूलों में से हैं। ये सूरत उस ज़माने में नाजिल हुई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मौसमा में इलानिया दावत का आगाज़ किया। कुरैश कफ़ार ये देखकर घबराए हुए थे कि इस्लाम की दावत उनके दरमियान एक ऐसा शख्स लेकर उठा है जिसकी शराफत, सदाकत और अमानत का सच्चा बच्चा बच्चा गवाह है। फिर हज़रत अबू बकर जैसा दस्ते रास, मुखलिस दोस्त, पढ़े लिखे थे, तमाम कत्ल के तमाम मुकदमात के फैसले करते थे, ताजिर थे, मालदार थे। अब उन्होंने जो देखा कि उमर बिन ख़त्ताब जैसा बहादुर और साहिब अस्म भी उनके साथ शामिल है, तो उन्हें ख़तरा जो था हद उनकी बर्दाश्त से बाहर हुआ। तो 25 सरदारान कुरैश जो थे अबू तालिब की इयादत के लिए आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उन्होंने शिकायत की और कहा कि आप अपने भतीजे को समझा लें कि वो हमारे माबूदों की मज़म्मत ना करे और ये कोशिश ना करता फिरे कि हम अपने माबूदों को छोड़कर इससे एक इलाह की इबादत करें। आप इस शर्त पर हमारी से सुलह करा दें। अबू तालिब ने कहा कि बेटा, ये तुम्हारी कौम के लोग हैं, तुमसे एक मुनसिफाना बात पर इनसे मुनसिफाना एक बात पर सुलह कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, चाचा जान, मैं तो उनके सामने सिर्फ एक कलमा पेश करता हूँ। अगर ये उस कलमे को मान लें तो ये अरब और अजम के मालिक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अबू जहल ने कहा, वो कौन सा कलमा है? तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कौलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, कि अल्लाह को एक मानो तुम कामयाब हो जाओगे। इस सूरत में अल्लाह ताला ने कुफ़ार
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے صورت میں بنایا۔ کوئی آیت ایسی نہیں، کوئی صورت ایسی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ گفتگو نہ کی۔ جیسے ہی آپ نے کہا لا الہ الا اللہ وانطلق الملأ منهم ان امشوا، ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے واصبروا علی آلہتکم، اپنے معبودوں پر جمے رہو۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ قَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا شَاعِرٌ مَجْنُونٌ، کہ ہم ایک شاعر مجنون کے کہنے پر اپنے 360 بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو مان لیں۔ مشرکین کفار کے تکذیب اور تمسخر کے بڑے عجیب انداز تھے۔ وہ آپ کو مذاق کے طور پر کہتے تھے جس یوم حساب سے تم ہمیں ڈراتے ہو تو تم اس عذاب کو ابھی لے آؤ۔ اس پر اللہ جل جلالہ جو ہے وہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں اصبر علی ما یقولون، کہ آپ ان کی باتوں پر صبر کریں۔ واسکر عبدنا داؤد ذی الایدی انہ اواب، ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ حضرت داؤد کے قصے کی یاد تمہیں صبر کرنے میں مدد دے گی۔ انا سخرنا الجبال معہ بالعشی والاشراق، ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا۔ وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ صبح و شام تسبیح خوانی کرتے تھے کریں۔ وَالطَّیرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَابٌ، سب پرندے جمع رہتے ان کے فرما بردار تھے۔ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، ہم نے انہیں زبور عطا کی، اس میں صرف اللہ کی حمد کے ترانے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو معجزہ بنا دیا تھا، پرندے آپ کے گرد گردنیں جھکا کر بیٹھتے اور تسبیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوتے۔ آپ لوہے سے ایسی چیزیں بنا لیتے تھے جیسے لوگ گارے اور مٹی سے بنا لیتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا، پھر اسی صورت میں ہے وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ، ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ، اور ان کو حکمت عطا کی۔ آپ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، قاضی بھی تھے، عبادت اور عدالت کے لیے اوقات مقرر تھے، اور عبادت کے لیے ایک مخصوص جگہ بنا رکھی تھی۔ جب عبادت کرتے تو کسی کو اس عبادت خانے میں آنے کی اجازت نہ تھی۔ پھر اسی صورت کی اگلی آیت میں ہے وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذَا تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، کیا بھلا تمہیں ان جھگڑنے والوں کی خبر آئی ہے جو دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے؟ دو شخص جو تھے وہ آپ کے پچھلے دروازے سے آپ کے عبادت خانے میں داخل ہو گئے۔ اذا دخلوا علی داؤد ففزع منہ، جس وقت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ گھبرا گئے۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا آپ خوف نہ کیجیے، ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے، پس فاحکم بیننا بالحق، کہ آپ حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے، ولا تشتت، بے انصافی نہ کیجیے۔ جھگڑا کیا تھا؟ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 ناجۃ ولی ناجۃ واحد، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، اور یہ کہتا ہے قال اکفلنھا، کہ یہ میرے حوالے کر دے، وعزنی فی الخطاب، اور گفتگو میں مجھ پر سختی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ ملا لینے کا سوال بے شک تیرے اوپر ظلم ہے، اور اکثر حصے دار شریک ایسے ہوتے ہیں جو ایسے ہی ظالم ہوتے ہیں، سوائے اس کے وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے وہ بہت کم ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو سے ایک غلطی ہوئی تھی، اس لیے اس کا فیصلہ سنتے ہی مان آپ کو خیال آ گیا کہ یہ میری اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اسرائیل کے ہاں یہ کوئی بات معیوب نہ سمجھی جاتی تھی، ان کے ہاں یہ بات معمولی تھی۔ اگر کسی شخص کو کسی کی بیوی پسند آ جاتی تو وہ بتکلف اسے کہہ دیتا تھا کہ اسے میرے لیے چھوڑ دے۔ حضرت داؤد کو بھی ایک فوجی کی بیوی کی خوبیوں کا علم ہوا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اس لائق عورت کو ایک معمولی افسر کی بیوی کے بجائے ملک کی ملکہ ہونا چاہیے۔ مسروق اور سعید بن جبیر حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت داؤد نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا تھا کہ اس عورت کے شوہر سے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اپنی بیوی کو میرے لیے چھوڑ دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور آپ کے گھر میں، حالانکہ آپ کے گھر میں پہلے بیویاں موجود تھیں،
قرآن میں جو الفاظ ولی یا ناجتم واحدہ، میرے پاس ایک ہی تم بھی ہے، یہ کہتا ہے کہ اسے میرے حوالے کر دو۔ تو حضرت داؤد نے یہ فیصلے میں ارشاد فرمایا، قد ظلمک بسؤال، اس نے تیری سے بیوی مانگ کے تجھ سے ایک دمبی مانگ کر تجھ پر ظلم کیا ہے۔ آپ کو اس کے بعد آپ جو تھے وہ ڈر گئے، خرن راکعن، آپ فوراً زمین پر گر پڑے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ میاں میرے کو گناہ معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اب جو تھے اپنی معافی مانگی۔ جب انہوں نے تو اللہ سے توبہ کی تو فغفرنا لہ ذالک، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو جو تھا وہ معاف کر دیا۔ ان لہ عندنا لزلفیٰ و حسن مآب، اور وہ جو تھا میرے نزدیک بڑے مرتبے والا تھا اور بہت اچھے ٹھکانے والا تھا، یعنی میرے پاس اس کے لیے بہت اچھی جگہ ہے اور بہت میرا وہ مقرب بندوں میں سے ہے۔ تو حضرت داؤد کے اس میں یعنی صبر کی سب سے زیادہ جو ہے وہ صبر کی تلقین کی گئی، اور کہا گیا کہ جو شخص اگر غلطی ہو جائے تو غلطی کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے آگے جھک جاؤ، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نہ صرف غلطی معاف کرتا ہے بلکہ غلطی معاف کرنے کے بعد اس کو بہت زیادہ نعمتوں کے ساتھ نوازتا ہے کہ اس نے اپنی غلطی کا جو ہے وہ اقرار کیا۔ اور حضرت پیارے نبی کو صبر کی تلقین کی گئی اور کہا گیا کہ تجھے تو صرف شاعر مجنون اور ساحر کذاب کہا گیا، حضرت علی پر تو زنا تک، حضرت داؤد علیہ السلام پر تو بنی اسرائیل میں آپ پر جو ہے بہت زیادہ الزامات جو ہیں، ایسے گندے گندے گھناؤنے الزامات لگائے ہیں جو میں تو بیان نہیں کر سکتی۔ تو لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے رجوع کیا اور معافی کی۔ اللہ کا نظام عدل جو ہے وہ بے لاگ ہے، اس کے ہاں وہی لوگ پسند کیے جاتے ہیں جو غلطی کرنے کے بعد اللہ سے تائب ہو جائیں، اور اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يُظْلِمْ نَفْسَهُ، جو شخص برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ بخشنے والا، یجد اللہ غفور الرحیمہ، تو اللہ کو بڑا غفور الرحیم پائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کتنی عمر مبارک تھی، اس میں جو ہے وہ اختلاف ہے۔ کہتے ہیں کہ معمول کے مطابق آپ اپنے پرندوں اور پہاڑوں کے درمیان اللہ کی تسبیح خوانی کر رہے تھے، پرندے قطاریں باندھے ان پر سایہ فگن تھے کہ اچانک اسی حال میں جو تھا ان کا انتقال ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر، صدق اللہ و تعالی و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم بارک لنا و بارک لنا فیہ۔